الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے گزشتہ جمعہ میں بات یہ ہو رہی تھی کہ جو سوسائٹی طبقات میں بٹ جائے اور ایک حصہ پورا مال و دولت اور اس کے نتیجے میں عیاشی کی زندگی بسر کرنے لگے اور دوسرا حصہ اپنے عہدے کی بنا پر احتساب نہ ہونے دے اور قوم کا تیسرا طبقہ ان دو طبقوں کے پاؤں میں پسے تو یہ اس معاشرے پہ اللہ کی غضب اور اللہ کی لعنت پڑ جانے کا ایک واضح مظہر ہے۔ ایک طبقہ چونکہ پیسہ رکھتا ہے، عدالت کچہری خرید سکتا ہے، اس لیے وہ اپنے حق میں فیصلہ لے، اور وہ طبقہ اپنے مال کی بنا پر عہدہ حاصل کر سکتا ہے، تو وہ جو چاہے اپنے عہدے کے زور پر منوا لے، تو غریب لوگ پس جاتے ہیں اور ایسے معاشرے پر اللہ کا غضب بھی نازل ہوتا ہے اور اللہ کی لعنت بھی پڑتی ہے۔ ایک بڑی سیاسی پارٹی کے رہنما، اب تو وہ انتقال کر گئے، ایک مرتبہ کسی جگہ آئے ہوئے تھے اور زندگی کے شاید آخری ایام تھے، اور ساری زندگی کی سیاسی جدوجہد کے بعد کسی حد تک مایوسی ان کی طبیعت میں تھی۔ اجمل خٹک ایک دن ان سے پوچھا کہ آپ ہمیشہ شلوار اور قمیص اور پہنتے ہیں، کبھی شلوار بالکل نئی اور قمیص پرانی اور کبھی اس کے برعکس، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو کہنے لگے پیسے ہی نہیں ہوتے، جو کچھ تھوڑے سے بچ جاتے ہیں تنخواہ سے، تو میری بیوی کبھی نئی شلوار کا کپڑا لے آتی ہے، کبھی کرتے کا کپڑا لے آتی ہے، اتنے پیسے کدھر سے ہوں کہ میں سوٹ پہنوں؟ تو تقریر میں کہنے لگے کہ یہ جتنے پاکستانی ہیں، ظالم ہوں یا مظلوم ہوں، امیر ہوں یا غریب ہوں، یہ سب کے سب جہنمی، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم میں نہ جائے۔ لوگ چونکے، تو انہوں نے کہا کہ امیر اس لیے کہ وہ پیسے کے بل بوتے پر جو مرضی کریں، ظلم کوئی نہیں پوچھتا، اور غریب اس لیے کہ یہ غلط بات پہ کیوں نہیں کھڑے ہوتے، کیوں نہیں منع کرتے کہ یہ کام مت کرو، یہ کام غلط ہے، ان کا بے حس ہو گئے۔ تو ہوتا اصل میں یہ ہے کہ جب سوسائٹی اس طرح تقسیم ہوتی ہے تو ہم جیسا طبقہ جسے نہ انصاف ملے، نہ زندگی کی بنیادی ضرورتیں ملیں کہ ہم زندگی گزار سکیں، نہ ہمیں صحت ملے، نہ ہمیں پانی پینے تک کا نہ ملے، تو سب سے زیادہ متاثر خواتین ہوتی ہیں۔ دو طبقات اس کی زد میں براہ راست آتے ہیں۔
پہلا طبقہ خواتین ہوتی ہیں، ان پہ ظلم ہوتا ہے، ان کو طلاق دی جاتی ہے، مارا پیٹا جاتا ہے، بیچا جاتا ہے۔ اب تک اس ملک میں لڑکیوں کی خرید و فروخت کا کاروبار جاری ہے۔ تو جب وہ اپنے آپ کو مظلومہ سمجھتی بھی ہے اور ہوتی بھی ہے، تو نتیجہ یہ کہ وہ خدا کو بھی گالیاں دیتی ہے، سسٹم کو بھی گالیاں دیتی ہے، اور کتاب و سنت سے صاف کھلے بند و بغاوت کرتی ہے۔ اور کبھی اس کا دل کسی چیز پہ ٹھنڈا ہو تو روتی ہے کہ میں کس عذاب میں پھنس گئی ہوں، اس لیے کہ اس کے اوپر جو پیسے والے اور عہدے والے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو کبھی بھی باعزت زندگی نہیں دیتے۔ نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ ایک ایکسٹریم پہ چلی جاتی ہیں۔ یہ 8 مارچ کے آزادی کے جو جلسے ہوتے ہیں اور جلوس نکلتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نہ گھر میں اسے انصاف ملے، نہ ماں باپ سے انصاف ملے، نہ شوہر سے انصاف ملے، حتیٰ کہ جس اولاد کو جنم دیا ہے یہ اولاد اپنا وقت ماں کو دینے کو تیار نہ ہو تو وہ پاگل نہ ہو جائے تو اور کیا کرے؟ بھئی تم شادی کر کے اسے لائے ہو، اس کا حق بنتا ہے، وہ چاہتی ہے کہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بات کرے، 1 گھنٹہ اسے مل جائے، وہ گھنٹہ اس ظالم کے دوستوں کی نظر ہو جاتا ہے شام کی محفلیں سجانے میں، تو وہ کیا کرے گی؟ نتیجہ یہ کہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑے گی، اور جب زبان کھل جائے گی تو عورت کی زبان اور مرد کا پیٹ ایک مرتبہ نکل آئیں تو پھر کوئی وقت ہی آتا ہے جب اندر جاتی ہیں، وگرنہ نہیں جاتے۔ یہ سوسائٹی ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ تو متاثر طبقہ عورتوں کا ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ وہ انتقام لینے کے لیے اپنے باپ سے، شوہر سے وہ رجوع کرتی ہے ان شیطانی کاموں کی طرف جن کو سن کر آدمی قتل پہ آمادہ ہوتا ہے۔ تو یہ تمہارا ہی بیج ہے نا بویا ہوا، اب 20 سال بعد جب اس پہ پھل لگ رہے ہیں تو اب کیوں آنکھیں بند کرنی ہے؟ اب اس پھل کو چکھو۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے خذوہ فغلوہ، پکڑو اسے اور جہنم میں الٹا لٹکاؤ۔ اور اللہ کہے گا ذک، لوگوں کے خون اور پیپ، یہ ملا ہوا جو مکسچر ہے اسے پی۔ انک انت العزیز الکریم، تو اپنی دنیا کی سوسائٹی میں بہت طاقت رکھتا تھا اور تو چاہتا تھا تجھے بہت زیادہ عزت ملے، جو ہے اس کو پی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں خطبہ دے رہے تھے۔ ایک صحابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو سن رہا تھا اور میں نیا مسلمان ہوا تھا، تو میں نے سوچا اتنی خوبصورت اور پرکشش باتیں میں کیوں نہ جا کے ایک سوال پوچھوں۔ تو ہر طرف ہجوم تھا اور میں لوگوں کے درمیان سے چیرتا ہوا لوگوں کو نکلا، اور حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے تو میں نے دیکھا سب خاموش۔ میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتائیں میں جنت کیسے جاؤں گا اور جہنم سے کیسے بچوں گا؟ اور میں نے ہاتھ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹی کو لگام کو پکڑ لیا کہ یہیں رکیں اور مجھے بتائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بڑے عقل مند آدمی ہو، لمبے سوال لوگ کرتے ہیں، تم اتنے اچھے ہو کہ تم نے اپنے سوال کو ایک جملے میں سمیٹ دیا کہ کیا چیز جنت میں لے جائے گی اور کیا چیز جہنم سے دور رکھے۔ عبد الرحمن، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، حج کرنا، اور ساری زندگی کے لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ وہ رویہ رکھنا جو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ رکھیں، اور لوگوں کو اتنی تکلیف دینا جتنی تکلیف لوگوں سے تمہیں پہنچے تو تم بھی سہ سکو۔ خلے سبیلی، چھوڑ دے میری اونٹنی کو، مجھے اب جانے دے۔
یہ جو کچھ ہم اپنی سوسائٹی کو دیتے ہیں وہی واپس پلٹ کے آتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا خوبصورت بات فرمائی کہ بس اتنا ہی کرنا کہ جتنا تمہارے ساتھ کیا جائے تو پھر تمہیں تکلیف نہ پہنچے، تمہیں یاد رہے کہ تم نے یہ کرتوت کیے ہیں، اور اگر چاہتے ہو لوگ اچھا سلوک کریں تو لوگوں کے ساتھ تم بھی اچھا سلوک کرنا، جو کرو گے وہ چیز واپس آئے گی پلٹ کے۔ اس لیے جہاں پر فیصلے گھروں میں حکومت کی سطح پہ مال اور دولت کی بنیاد پہ ہونے لگیں اور عہدے اور جبر کی بنیاد پہ ہونے لگیں، ضرور وہ معاشرہ برباد ہو کر رہے گا اور زندگی کی بنیادی ضروریات نہیں پوری ہوں گی۔ سچ بولنا، سچی گواہی دینا، ادب اور احترام کے ساتھ چھوٹے بڑے کی تمیز ایک طرف رکھ کے بتانا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح۔ ادب اپنی جگہ پہ ہے۔ ادب کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹ بولنے لگے؟ اللہ نے فرمایا سچی بات ہمیشہ کہنا۔ اب الوالدین، تمہاری سچی بات کی زد میں تمہارے والدین آئیں، تمہارے رشتہ دار آئیں، بات سچی کرنی ہے، اور فاللہ اولیٰ بہما، تمہارے والدین اور رشتہ داروں سے اللہ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ اللہ نے کہا سچ بولنا، چاہے اس کی زد جا کر ماں پہ پڑے۔ اور اللہ نے فرمایا غنیًا او فقیرًا، کبھی یہ نہ سوچو کہ آدمی جس کے متعلق میں کچھ کہنے لگا ہوں یہ پیسے والا ہے یا غریب آدمی ہے۔ اللہ نے کہا غربت ہو یا فقر ہو، غربت پہ ترس کھا کے جھوٹ نہیں بولنا، اور امیر آدمی کی دولت سے متاثر ہو کے نہیں بولنا۔ یہ تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میں ان چاروں چیزوں سے بے نیاز ہوں۔ سچا آدمی سچ بولے، رشتہ دار مالدار ہے تو کیا، اور غریب ہے تو کیا، اور رشتہ دار ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں تو کیا، اور ایک اجنبی آدمی، ایک اجنبی عورت ہے، اس کے بارے میں سچ کہنا ہے تو کیا۔ چاروں حالتوں کو اللہ نے برابر قرار دے دیا۔ اللہ نے کہا سچ کہتے ہوئے نہ ڈرو نہ گھبراؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی اس میں افراد اقدار کے ساتھ تھے، شخصیات کے ساتھ نہیں تھے۔ اب ہمارے اس فکرے کے وزن کو جانچیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی تھی، لوگ ویلیوز کے ساتھ جیتے تھے، قدروں کے ساتھ جیتے تھے، شخصیت کے ساتھ کوئی نہیں جیتا تھا کہ چونکہ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لہٰذا ٹھیک ہے، نہ، سچائی کہیں اور ہے تو وہ کہو۔ عبد الرحمن ابن غنم، غالباً یہی ہے، عبد الرحمن تو یقینی ہے، ابنیت بھی ان کی دیکھ لی جائے کتابوں میں، رحمت اللہ علیہ، جب اختلافات بڑھے، کتنا بڑا معاملہ ہے، کتنے بڑے افراد ہیں، یہ قصہ آپ سنیں تو اندازہ ہوگا، آنکھیں کھل جاتی ہیں آدمی کی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا شام میں کہ میں خلیفۃ المسلمین، حاکم ہوں، مراد ان کی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین، بلا شبہ خلافت ان کے پاس، اور امیر المومنین برحق تھے۔ جب اختلافات بڑھے تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ شورا رکھو، اور شورا فیصلہ کرے گی، اور میں اس فیصلے کا پابند ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہما دونوں گئے۔ یہ عبد الرحمن جو تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، لیکن مسلمان ہو چکے تھے، تابعی تھے، اور پھر تابعی ہونے کے بعد یہ بہت متاثر تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سے، تو لوگ کہتے تھے کہ معاذ کا وہ دوست عبد الرحمن، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان کا بہت تابعی تھے، احترام فرماتے تھے، اور فرماتے تھے بڑی گہری سمجھ اللہ نے اسے دی ہے۔ شام سارے کا سارا اگر حکمرانی میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا تو معاشرے میں، سوسائٹی میں، علم میں، قدر میں، اپنے تحمل میں اور اپنی گفتگو میں چھائے ہوئے تھے عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو ہریرہ اور ابو دردہ رضی اللہ عنہما دونوں آئے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس،
اور انہوں نے کہا شورا بلاؤ اور شورا میں خلافت کا فیصلہ جدھر بھی ہو جائے میں اس کے ساتھ۔ انہیں بڑی بھلی لگی یہ تجویز، اور یہ آئے تاکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بات کریں جا کر کوفہ۔ عبد الرحمن نے مسجد میں نماز پڑھ کے انہیں روک لیا۔ انہوں نے کہا تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو، اور آپ دونوں بڑی عزت والے ہو، اور ابو ہریرہ آپ اور ابو درداء آپ، ہر آدمی آپ کو قابل احترام جانتا ہے، میں بھی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ آپ کیا کرنے چلے ہیں؟ یہ کس نے مشورہ دیا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو لوگ راضی ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں بنسبت ان کے جو ان سے نفرت کرتے ہیں، اور جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کو امیر المومنین مانا ہے، بیعت کی ہے، وہ کہیں اوپر کے درجے کے لوگ ہیں بنسبت ان کے جو یہاں پر معاویہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ اور ان کا حضرت آپ نے کبھی نہیں سوچا شورا کس بات کی بلانی ہے آپ نے؟ علی اصحاب بدر میں سے ہیں، احد میں رہے ہیں، خندق، فتح مکہ، ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے، اپنی صاحبزادی عنایت فرما کیا ہے۔ علی ان میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 6 آدمیوں کو خلافت کے لیے رکھا تھا۔ علی ان میں سے ہیں جو سابقون الاولون میں سے ہیں، اور علی ان میں سے ہیں جس نے ہجرت کی ہے۔ معاویہ میں کون سی ایسی خصوصیت پائی جاتی ہے؟ نہ وہ مہاجر ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے رشتہ داری داماد اور سسر کی، نہ وہ بدر میں شامل ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد تو وہ مسلمان ہو رہے ہیں، اور آپ انہیں شورا میں علی کے برابر بٹھا رہے ہیں۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تابا دونوں نے، ابو درداء اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم اللہ سے معذرت چاہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم یہ گناہ کیا کرنے چلے۔ یہ چھوٹا ہے، تابعی ہے، اس کے باوجود حق بات صاف بتا دی کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے صحابہ رضی اللہ عنہ ویلیوز کے ساتھ جیتے تھے۔ سچائی ہے، وفا ہے، محبت ہے، وعدے ہیں، درگزر ہے، یہ اوصاف اس سوسائٹی میں تھے۔ اسی لیے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس جب مقدمے آتے تھے، ایک مقدمے کو وہ سنتے رہے، کسی نے درمیان میں کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو آپ نے صحابی رضی اللہ عنہ کے کان میں کہا کہ دیکھ رہے ہو کیسے بول رہا ہے، اور پھر امیر المومنین رضی اللہ عنہ اپنی جگہ سے اٹھے اور فرمایا بولو اور بولنے دو اس کو، اس کا لہجہ بتاتا ہے کہ یہ حق پہ۔ ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے امیر المومنین آپ یہ جو کچھ کام کر رہے ہیں نا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کام کا تو میں بعد میں جائزہ اور تمہیں بتاؤں گا، کسر اللہ سوادہم، خدا کرے میری پبلک میں بہت ایسے تم جیسے پیدا ہو جائیں جو برموقع مجھے ٹوک دیں کہ یہ کام غلط۔ یہ سب کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ جب انصاف نہیں رہے گا سوسائٹی میں تو پھر اس کی زد لوگوں کے اخلاقیات پر جا کر پڑے گی۔ اس لیے جہاں بھی عہدے کی عزت ہوگی، جہاں دولت کی عزت ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی آدمی شریف رہ سکے اور کسی عورت کی عزت اس سوسائٹی میں محفوظ رہ سکے۔ راہ چلتا چھین کے لے جائے گا کوئی چیز، اور راہ چلتا کوئی فوش حرکت کر دے گا، اور راہ چلتا تھوک دے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہے میرے باپ کے پاس پیسہ ہے اور پیسہ مجھے بچا لے گا، میرے باپ کا عہدہ ہے اور عہدہ مجھے بچا لے گا۔ بچے 20-22 سال کے تڑیاں لگاتے ہیں، اچھا مجھے روکا ہے، اے فون کرے میرے انکل کو، چچا کو، اور چچا اور انکل بھی ایسے ہیں کہ پولیس والے کو ڈانٹ پڑ رہی ہے، اسے یہ نہیں کہتے کہ بیٹے وہ سچ کہہ رہا ہے، سچائی کے ساتھ ہے، پولیس ہے یا کوئی ہے، غلطی آپ کی ہے۔ آپ خود سوچیں اس اسلام آباد میں کتنے % موٹر سائیکل چلانے والوں کے پاس لائسنس ہوگا؟ ہم اس جرم میں شریک ہیں، ہم نہیں بناتے۔ مجھے پتہ ہے کہ فلاں آدمی میرا واقف ہے، نہ ہوا لائسنس تو کیا ہوا۔ اور جو اقدار اور ویلیوز کے لوگ تھے، بڑی مثالیں دی جا سکتی۔
بہت بڑی بڑی مثالیں. حضرت حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، اور اس وقت حضرت کی اتنی شہرت نہیں ہوئی تھی. وہ شہرت کا وقت جو نہیں تھا وہ الگ تھا، اور جب شہرت ہوئی تو ہزاروں لوگ مسافے کے لیے پھرتے تھے کہ کس طرح ہاتھ ملا لیں، اور نوبت نہیں آتی تھی. وہ دور الگ تھا. جب وہ بالکل گمنام تھے تو ان کی سیرت کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی نے ان کے جوتے اٹھا لیے، اور وہ جوتے رکھنے کے لیے چلا. واپس جب ہوا 1 منٹ میں جوتے رکھ کے، تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جوتے اپنے سر پر رکھے ہوئے ہیں اور مسجد کے اندر جا رہے ہیں. اس سے تو جان نکل گئی، ہاتھ پکڑے جوتے. حضرت کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا تم وعدہ کرو آئندہ میرے جوتے نہیں اٹھاؤ گے، وگرنہ تمہارے جوتے میرے سر پہ رکھے جانے کے قابل ہیں، میں اتنا گناہ گار بندہ ہوں. یہ عاجزی اور تواضع ہے. اس لیے کہ سوسائٹی اقدار کی بنیاد پر جیتی ہے. جرم کیا ہے، آؤ عدالت. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف فیصلے ایسے ہی نہیں مدینہ منورہ میں ہو جاتے تھے. ہم نے کئی بار یہ قصہ سنایا، ممکن ہے نہ سنا ہو. رپورٹ آئی کہ فلاں گھر میں ایک عورت بیوہ رہتی ہے اور مشکوک ہے. صبح جب تشریف لائے تو فرمایا اس عورت کو بلاؤ. پولیس چلی گئی، اور اس کا امیر المومنین یاد فرما رہے ہیں، وہ کانپنے لگی اور کہنے لگی مالیہ والے امیر المومنین، میرا ان سے کیا کام ہے، میرا کیا تعلق ہے ان سے. اور گھر سے نکلی چادر میں لپٹ کے، اور تھوڑی دیر کے بعد دور جا کے گلی میں گر گئی. اور جب اس کی چادر خون میں بھر گئی تو شور مچا. عورتیں قرب و جوار سے آمنے سامنے کے گھروں سے آئیں اور چادریں لے کے آئیں، ڈال کر لے گئیں اسے ایک اپنے گھر میں. کہیں بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے رپورٹ دی گئی کہ امیر المومنین آپ نے بلایا تھا، وہ امید سے تھی اور گری ہے، اور ناقص بچے نے جنم لیا ہے، اس کا حمل ساقط ہو گیا. عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے. یہ ایک ایک آدمی اور ایک ایک ضائع ہو جانے والے بچے کی بھی خلافت کو قدر تھی. خون بہت بڑی چیز. وہ سب جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہاری مملکت میں ایک آدمی کا خون ناحق بہہ گیا، ایک آدمی، تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے کہ اس پوری دنیا کو اس کے باشندوں سمیت جہنم میں پھینک دے، اور اس ایک آدمی کو اللہ راضی رکھے. کیا ہوا سائیوال کے کیس کا؟ کیا ہوا ان قیدیوں کا جن کے جنازے نکلتے ہیں جیلوں سے؟ کیا ہوا ان خواتین کا؟ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خدا اس قوم کو اٹھا کر جہنم میں پھینکے کہ تمہارے یہاں اس طرح خون بہتا تھا پانی کی طرح، اور تمہیں کسی انسان کی ویلیوز اور قدر ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھبرا گئے کہ یہ ہوا کیا اس بچی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ. شورا بیٹھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنا مسئلہ پیش کیا شورا کے سامنے، اور کہا شورا والو یہ ہوا ہے، اس کا تجزیہ کرو اور بتاؤ یہ ہوا کیوں ہے. صحابہ رضی اللہ عنہ کا امیر المومنین، یہ اس کی اپنی گھبراہٹ ہے، کوئی بیماری ہوگی، کچھ ہوگا، آپ اس سے بری. ایک آدمی چپ تھا اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کئی واقعات ایسے ہیں جہاں سیدنا علی رضی اللہ عنہ چپ ہوئے اور امیر المومنین نے کہا تم بولو، تم فیصلہ کرو. تم ایک مرتبہ ایک مقدمہ آ گیا تھا، بلایا تو حسن آئے. حسن رضی اللہ عنہ سے کہا والد کیا ہم کیا فلاں جگہ گئے ہوئے ہیں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بار بار اضطراب اور بے چینی سے اپنا ہاتھ اپنی ران پہ مارتے تھے، کہتے تھے قضیت اتنا مشکل مسئلہ آ گیا ہے، علی نہیں ہے، یہ کیسے حل ہوگا، کدھر گئے علی، کہاں گئے علی. اور یہ عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح انتقال ہوا ہے اور رات کو 3 مرتبہ پوچھا کہ علی آئے ہیں، عرض کیا گیا نہیں.
پھر فرمایا علی آئے ہیں، تمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چارپائی کے گرد بیٹھ، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ آئے تو خواتین ایک کمرے میں چلی گئیں، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں اونچی آواز میں کر سکتے تھے، میرے آنے پہ اتنے خوش ہوئے کہ اٹھنے کی کوشش کی، میں نے دونوں ہاتھ رکھ کے لٹا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پٹیاں چارپائی کی پکڑ کے میں نے اپنا کان ان کے ہونٹوں کے ساتھ لگا دیا کہ فرمائیں کیا کہتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی طویل گفتگو میرے کان میں کی کہ میری عمر کل 30 سال تھی، اور مجھ جیسا لڑکا اور میری کمر اور پٹھوں میں درد شروع ہو گیا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں اسی طرح کھڑا۔ یہ علی رضی اللہ عنہ کوئی معمولی آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا تم کیوں نہیں، آپ کیوں نہیں، آپ بولیں۔ ان کا امیر المومنین میرا تو مسئلہ یہ ہے، فتویٰ یہ ہے کہ یہ جو بچہ قتل ہوا ہے اس کے ذمہ دار جناب والا ہیں آپ۔ عمر رضی اللہ عنہ سناٹے میں آ کے کہا میرا کیا قصور ہے، میرا۔ ان کا امیر المومنین آپ نہیں جانتے کہ آپ کا روب آپ کی رعایا پر کتنا ہے؟ آپ کا کسی کو بلا لینا، اس کے لیے گھبراہٹ اور خوف چھا جائے جس کو بلایا جا رہا ہے، یہ نہیں ہے، آپ نہیں جانتے۔ آپ نے اسے بلایا ہے، اس پہ گھبراہٹ طاری ہوئی ہے، خوف مسلط ہو گیا ہے، اور اس نے بچے کو ناقص حالت میں جنم دے دیا ہے۔ چونکہ آپ نے جان بوجھ کے ایسے نہیں کیا، اس لیے میں یہ تو نہیں کہتا کہ اس قتل اور بچے کی موت آپ کے ذمے برابری کی بنیاد پہ ڈالی جائے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو اس بچے کی جتنی دیت، اس کا خون بہا جتنا بنتا ہے اتنا آپ بیت المال میں جمع کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ تھرا اٹھے، بار بار فرماتے رہے علی میرا کوئی قصور نہیں، علی میرا کوئی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، میں نے سچی بات کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خاندان والوں کو بلایا اور کہا بیت المال کا اتنا قرضہ میرے ذمے ہو گیا ہے، پیسے جمع کرو، مجھے قرض دو تاکہ میں اس بچے کے خون سے جان چھوڑوں۔ یہ سوسائٹی ہے، اسی لیے تو وہ کہتے تھے کہ آؤ انصاف مانگو۔ جن کا حق بنتا تھا مسلمان خلافت راشدہ ہی نہیں، آپ بعد میں آ جائیں۔ جب تک سوسائٹی اس پہ قائم رہی ہے کہ ہمارے دور میں عدل، انصاف، نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی عدالت، نہ کچھ، بس صرف سمپلی انصاف، اور عہدے کی وجہ سے اور مال کی وجہ سے کسی کی رعایت نہیں کی جائے گی، معاشرے پرامن رہے۔ بابا ہارون الرشید بیٹھا ہوا ہے، ایک عورت آتی ہے ملنا ہے۔ سعودیہ میں اب تک وہ ہوتا ہے نا ایوان خاص، ایوان خاص میں بادشاہ خود سنتا ہے نا، اور ایوان عام میں قاضی سنتے ہیں۔ ایوان خاص میں کیا ہوتا ہے؟ غالباً سلمان جو اب ہیں بادشاہ، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، بھتیجے نے کسی کو مار دیا تھا، جو آئے اس مقتول کے وہ رسا، انہوں نے کہا انصاف چاہیے بادشاہ سلامت، اسے بھابھی کو بلایا، اوروں کو بلایا، خاندان جمع، اسے کہا جی انصاف چاہتے ہیں۔ اس نے خاتون نے اپنے بیٹے کی اس حرکت پہ اسے کہا منہ مانگی دولت اور سونا دینے کو تیار ہوں، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم خون کے عوض میں خون ہی چاہتے ہیں۔ سلمان نے اشارہ کیا اور قتل ہو گیا، جوان کی گردن انہوں نے اتار دی۔ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کوئی عہدہ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی پیسہ نہیں۔ اسی لیے ایسی سوسائٹی، یہ ہارون الرشید ہے، عورت اصرار کر رہی ہے ملنا ہے، وہ بھیج دیا اسے دربار میں۔ ہاں بھی کیا بات ہے؟ اب ٹیلی فون پہ مسائل حل ہوتے ہیں نا، اللہ کا شکر ہے، لیکن جو کسی کا گھر دبا لے اور سال ہا سال اپنے بھائی کے عہدے پہ ناچ کے غریب عورت کو اس کا گھر نہ دے، اس کا گھر سے مل جائے فون پہ، پیسے بھی مل جائیں، ہم کہتے ہیں حضرت وہ جس نے 5 سال گھر دبائے رکھا تھا اس کو سزا ملی کہ نہیں ملی؟ اس سے یہ کیوں نہیں پوچھا گیا کہ تو اپنے بھائی کے عہدے کی وجہ سے ایسے کہتا ہے؟ تیری بھی چھٹی، تیرے بھائی کی بھی۔ عہدہ کیا چیز ہے؟ اس کو کچھ نہیں کہا،
عورت راضی ہے 5 لاکھ دے گی، شکر ہے۔ ہارون الرشید نے پوچھا اس بوڑھی عورت سے کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میرے باغ کے ایک حصے پہ قبضہ کر لیا ہے۔ ان کا عدالت کیوں نہیں کی؟ اس نے کہا میں عدالت جاؤں گی، لیکن میں جب تک تم زندہ ہو میں کیوں نہ تم سے بات کروں۔ ان کا کون ہے؟ اس نے کہا سزا دو گے؟ اس کا ہاں۔ اس نے کہا یہ جو کھڑا ہے نا آپ کا وزیر چچا زاد بھائی، یہ اس نے قبضہ کر لیا ہے۔ ہارون نے 1 منٹ نہیں لگایا اور اسے وہیں کھڑا کر لیا اور کہا بولو بھئی کیا بات ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی کوشش کی، اس نے کہا اسے جیل میں ڈال دو میرے بھائی اور وزیر کو، اور جب فیصلہ ہوگا تب یہ میں سوچوں گا کہ میرا وزیر رہ بھی سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا۔ یہ تو جہانگیر، یہ تو ہمایوں، یہ تو بابر، یہ تو اورنگزیب تک کے زمانے میں مسلمانوں میں رہا ہے کہ سوسائٹی میں فیصلے نہ عہدے کی بنیاد پہ ہوں گے نہ پیسے کی بنیاد پہ ہوں گے۔ لوگ جڑ سے پکڑ کے اکھیڑ دیتے تھے۔ اورنگزیب کے سامنے ایک دستاویز لائی گئی، اس سے کہا 5000 پہ یہ سکھ یا ہندو مقرر ہے، اس کا عہدہ بڑھاؤ، اور سالانہ ترقیات ہوتی تھیں جیسے اب بھی ہوتی ہیں۔ اس نے کہا 10,000۔ کسی نے کہا ہندو ہے تو اورنگزیب ناراض ہوئے گورنر پہ اور کہا ہندو ہے یا مسلمان ہے، مذہب سے کیا تعلق ہے ان عہدوں کا۔ اتنا متدین آدمی جس کی شہرت مشہور ہے تقوی، اور یہ اس نے کہا ہندو ہے، مجھے اپنے ملک کے لیے چاہیے، مجھے اپنے ملک کی حفاظت کرنی۔ اس لیے پچھلی مرتبہ جو ہم آپ سے کہہ رہے تھے نا، سب سے زیادہ متاثر اس سوسائٹی میں عورتیں ہوتی ہیں، پھر وہ بغاوت پہ اترتی ہیں، پھر چیختے ہیں کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور پٹھانوں کی غیرت اور فلاں کی غیرت اور فلاں کی۔ حضرت یہ آپ نے خود بیج لگایا تھا 20 سال پہلے، جب آپ حق کے لیے بولے نہیں، سچائی کے لیے بولے نہیں، لوگ غلط پارکنگ کرتے رہے، کوئی نہیں بولا کہ صاحب یہاں گاڑی کھڑی نہ کریں، مارکنگ غلط ہوتی رہی، کوئی نہیں بولا کہ صاحب اس پیپر میں مارکنگ غلط ہوئی ہے۔ جب عہدے تقسیم ہوئے تو ظالموں کے ہاتھ میں کوئی نہیں بولا کہ صاحب یہ ظالم آدمی ہے، یہ اپنی سوسائٹی کا بدترین کردار ہے، مت اس کو دے۔ جب دودھ والا پانی ملا کے لاتا تھا کیوں نہیں بولے کہ یار یہ کیا کرتے ہو؟ بولو تو صحیح نا، ظلم کے خلاف زبان سے تو کہو۔ کوئی نہیں بولتا۔ نتیجہ وہ نکلتا ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے، ایک عورتیں متاثر ہوتی ہیں اور دوسری سوسائٹی انشاءاللہ آئندہ جمعے کو بات کریں۔